بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجمع اللہ المؤمنین یوم القیامہ کذالک فیقولون لو استشفعنا الی ربنا حتی یریحنا من مکاننا ھذا فیاتون آدم فیقولون یا آدم اما تری الناس خلق اللہ بیدہ واسجد لک ملائکتہ وعلمک اسماء کل شیء اشفع لنا الی ربنا حتی یریحنا من مکاننا ھذا فیقول لست ہناک ویذکر لهم خطیئتہ التی اصابہ ولکن اعطوا نوحا فإنه اول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه ولكن أعطوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطاياه التي أصابها ولكن أعطوا موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصابه ولكن أعطوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن أعطوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الى آخر الحدیث او کما قال. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن مومنوں کو جمع فرمائے گا. وہ کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے پاس کوئی سفارش لے جاتے تاکہ وہ ہمیں اس حالت سے آرام عطا فرماتا. چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے آدم کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے تاکہ وہ ہمیں ہماری اس حالت سے آرام عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں. پھر وہ اپنی لغزش کا ان کے سامنے ذکر کریں گے جو ان سے ہوئی. البتہ تم لوگ حضرت نوح کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں پر بھیجا تھا. چنانچہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں اور وہ اپنی لغزش یاد کریں گے جو ان سے ہوئی. البتہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں. سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں اس قابل نہیں اور اپنی لغزشوں کا ذکر لوگوں سے کریں گے. البتہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے انہیں توریت عطا دی تھی اور ان سے کلام کیا تھا. سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں ہوں اور ان کے سامنے اپنی لغزش کا ذکر کریں گے جو ان سے ہوئی. البتہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں بارگاہ الہی میں لب کشائی کے قابل نہیں. تم سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ ایسے محبوب ہیں کہ ان کی عظمت کے صدقے ان کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا اور اپنے رب سے اذن چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی. پھر اپنے رب کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا اسی حالت میں مجھے سجدے میں رہنے دے گا. پھر مجھ سے کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے آپ کو سنا جائے گا اور مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت منظور کی جائے گی. بس میں اپنے رب کی تعریف ان کلمات تعریف سے کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا میرے لیے حد مقرر کی جائے گی تو میں اس کے مطابق لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا. پھر میں دوسری بار لوٹوں گا اور اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے اس حالت میں رہنے دے گا. پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے آپ کو سنا جائے گا. مانگیے آپ کو دیا جائے گا. شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر میں اپنے رب کی حمد ان کلمات سے کروں گا
جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، پس میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں تیسری بار لوٹوں گا تو اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اسی حالت پر مجھے برقرار رکھے گا۔ پھر کہا جائے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنے رب کی ان کلمات سے حمد اور تعریف کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی تو میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں لوٹ کر عرض کروں گا اے میرے رب، اب جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک دیا ہے اور انہیں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے وہ نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ جو روایت کیا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس حدیث کو احسن الصناعہ فی اثبات الشفاعہ میں آپ اس کو لائے، اور اس حدیث کا نمبر احسن الصناعہ کے مطابق 3 ہے۔ راوی اس کے پھر حضرت انس بن مالک ہیں۔ حدیث سے حاصل کردہ نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر نکات، جیسا کہ ہم نے کل بھی حدیث سماعت کی تھی شفاعت کے حوالے سے، کہ سب لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے، میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، تو ایسے میں انہیں جو ہے وہ خیال گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے تو بات نہیں ہو سکتی، وہ تو بڑے جلال میں ہے، نہ اس سے آنکھیں ملائی جا سکتی ہیں، نہ اس سے جو ہے کوئی عرض کی جا سکتی ہے، چلو کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہیں جو ہماری حالت پر جو ہے وہ رحم کھاتے ہوئے اللہ کے دربار میں ہمارا نمائندہ بنے اور اللہ رب العزت سے عرض کرے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ خیال کون ڈالے گا؟ یہ خیال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں جو ہے ڈالا جائے گا۔ یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ سب لوگ قبروں سے اٹھ کر جو ہے وہ میدان محشر میں، جو عرفات کا میدان ہے، جو بالکل فلیٹ اور طویل ہوگا، وہاں آ کر جمع ہو جائیں گے، گرمی سے شرابور ہوں گے، پسینہ جو ہے وہ ان کے منہ تک جو ہے پہنچا ہوگا، پورا جسم پسینوں کے اندر جو ہے وہ نہایا ہوگا۔ اس سے آپ ان کی شدت کا، حدت کا اور ان کی تکلیف کا اندازہ کر لیں، تو پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا در تلاش کر لیں گے۔ اب وہاں کون ایڈریس بتائے گا کہ یہ سیدنا آدم ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آدم علیہ السلام کو، جنہوں نے دیکھا ہے وہی جانتے ہوں گے، اور انہیں بھی کیا یاد رہا ہے، تو لہٰذا انہیں رہنمائی بھی مل جائے گی کہ وہ سب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی نشست لگی ہوگی، سارا مجمع، سارا ہجوم، آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا موب اور کتنا بڑا ہجوم ہوگا۔ وہ کہے گا، ان کے بھی پھر بولنے والے ہوں گے، سب تو یکدم نہیں بول رہے ہوں گے، لہٰذا جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ان کا نمائندہ وفد یہ عرض کرے گا کہ دیکھیے آپ کو کتنا بڑا درجہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ خاص سے آپ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، تمام چیزوں کے اسما سکھائے، یہ مانگنے کا گر سکھایا جا رہا ہے۔ جس سے بھی مانگنا ہو پہلے اس کی تعریف کرو، اگر آپ اکڑ کے مانگیں گے وہ کہے گا جا بابا دوسری طرف جو ہے وہ آگے راستہ لے۔ مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے اس کی صفات سے، اس کی جو کمالات ہیں وہ واضح یاد کروائے جائیں، تو اس سے طبیعت جو ہے اس طرح مائل ہو جاتی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کے سامنے وہ پھر ساتھ یہ کہیں گے، دیکھتے نہیں لوگوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، سب آپ کی اولاد ہے، دیکھو پسینے میں شرابور ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے، پابندی لگا دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کون بات کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آدم علیہ السلام کہیں گے اچھا، پہلی بات میں تو اس قابل نہیں ہوں، دوسری بات وہ اپنی جو ان سے لغزش ہوئی تھی اس کا اظہار ریزن بھی دے دیں گے کہ اس ریزن کی وجہ سے آج مجھے حکم نہیں ہے بات کرنے کا، لہٰذا یہ اصول بنا دیا ہے۔ لیکن تیسری بات مایوس نہیں لوٹاتا، میرے در پر آئے ہو تو جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے لیے تعریف کے کلمات بھی کہیں گے۔ پھر پورا موب چلتا 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 آپ اندازہ کیجئے نوح علیہ السلام کے ڈیرے پر آ جائے گا، اور انہیں کہے گا کہ آپ جو ہے سب سے پہلے رسول ہیں، دیکھتے نہیں لوگ کس حالت میں ہیں، آج اللہ کے دربار میں آپ جو ہے بات کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسنجر بنایا، آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، تو بات کیجئے۔ وہ بھی یہی بات کہیں گے، نہیں
میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے اس کی جو ہے وہ اپنا اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا میں کیسے بولوں جب مجھے اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ اپنی لغزش کا بھی ذکر کریں گے جو نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ لغزش کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایک سوال کر دیا تھا جب طوفان آ گیا، اور طوفان کے بعد بیٹا جو ہے اور باپ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ باپ نے کہا بیٹے یہ دیکھو طوفان آ گیا ہے، آ جاؤ کشتی میں۔ اس نے کہا نہیں ڈیڈ، میں یہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر اور میں سیفٹی حاصل کر لوں گا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ایک موج آئی، دونوں کا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا اور بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی رک گئی تو پھر اللہ کے دربار میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا میری اہل کو بچائے گا، تو میرا بیٹا تو میری اہل میں تھا، تو اس کو کیوں نہیں پھر بچایا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح لیس من اہلک، وہ تیری اولاد میں سے نہیں تھا، نسباً تیرا تھا لیکن جو عقیدے میں تیرا نہیں تھا۔ جو عقیدے میں جو ہم پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو ہے وہ اب اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا۔ اس طرح کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حکم دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام اس پر جو ہے وہ اس کو یاد کر کے لوگوں کو بتائیں گے، پھر لوگ کہیں گے اچھا تم آئے ہو تو میں مایوس نہیں کرتا، جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان سے جا کے بات کرو، شاید وہ تمہاری جو ہے وہ کوئی داد رسی کر دیں۔ ان کے پاس آ جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی اسٹیٹمنٹ یہی ہوگی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، حالانکہ جد الانبیاء ہیں۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ 3 معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ ایک، جب میں مصر میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے اپنی وائف کو اپنی بیوی کہا۔ دوسرا جو ہے جب میں نے سارے بت توڑ دیے تھے تو میں نے کہا تھا اسی بڑے سے پوچھ لو۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ذکر کر کے کہیں گے کہ آج میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں توریت دی گئی ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ یعنی اپنے کلیگ کی تعریف بھی کریں گے، لوگوں کو اس طرف رہنمائی بھی کر دیں گے۔ پھر وہ آ جائیں گے سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے دیکھو میں دن کے وقت نکلا تھا تو ایک مکے نے جو ہے وہ قبطی کو مار دیا تھا اور قبطی مر گیا تھا، تو مجھے اس پر افسوس ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے کیوں مرا، قضائے الہی لے گئی لیکن میرا ہاتھ استعمال ہوا تھا، تو لہٰذا میں آج بات نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، یعنی اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی، تو لہٰذا وہ ان کے پاس آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے دربار میں آج کچھ کلام کر سکوں، بس ہاں یہ کرو تم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے ایسے محبوب ہیں، ایسے عظمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے ان کے اگلوں کے اور پچھلوں کے سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا ہجوم اور سارا مجمع جو ہے حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے گا، اور آقا علیہ السلام فرمائیں گے یس آئی ایم فار دیٹ، کم ٹو می۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کو لے کر اللہ کے دربار میں آ جائیں گے، جہاں اللہ رب العزت کی تجلی خاص ہوگی، اس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنی ہوگی، وہاں آپ سجدہ کریں گے، سجدہ کرتے ہی پھر جو سارا منظر ہے وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ یہ حدیثیں انشاءاللہ اور بھی آئیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے رکھے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔